سورۃ سبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ حمد اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، تعریف ہے۔ یہ سورت الحمد سے شروع کی جا رہی ہے، جیسے سورت الفاتحہ ہے، الحمد سے سورت شروع ہو رہی ہے۔ تو اس سے کیا حکم نکلتا ہے کہ ہم اللہ ہی کی حمد بیان کریں۔ کیوں کریں؟ کیونکہ آسمان و زمین کا مالک وہ ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہوگی۔ اور یہ حمد کون کرے گا؟ جو دنیا میں کرتے ہیں، یعنی اہل ایمان۔ اور وہ دانا و باخبر ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب جنت میں اہل ایمان پہنچ جائیں گے تو اس وقت کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف جس نے ہم سے ساری مشکلیں آسان کی، ساری تکلیفیں دور کر دی، غم دور کر دیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا شکر جس نے ہماری اس راستے کی طرف رہنمائی کی۔ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، سب اس کے حساب میں ہے، اور وہ رحیم اور غفور بھی ہے۔ یعنی آسمان بھی اس کا اور آسمان والی چیزیں بھی اس کی، اور زمین بھی اس کی اور زمین میں جو کچھ اسی کا، لہذا سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ ہم پر قیامت نہیں آ رہی؟ کہیے قسم ہے میرے عالم الغیب رب کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، کیونکہ سب کچھ اسی کا ہی ہے۔ نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، ذرے سے بھی چھوٹی چیز، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ سبحان اللہ، مومن کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ دنیا تو کام کی جگہ ہے اور آخرت جزا کی جگہ ہے۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا رزق۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، سچ ہے، اور وہ راہ دکھاتا ہے عزیز اور حمید کی راستے کی طرف۔ یعنی جو علم والے ہیں، چاہے وہ دین کا علم جانتے ہوں یا پھر دنیا کا علم جانتے ہوں، وہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اگر وہ حق کے ساتھ انصاف کی بات کریں کہ اصل الہ تو اللہ ہی ہے اور سب کچھ اسی کا ہے، اور ہدایت بھی وہی دیتا ہے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے۔ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ یعنی اس سے باہر کہیں بھی نہیں نکل سکتے۔ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر۔
یعنی نشانیاں تو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں اور لوگ بہت کچھ ان کے بارے میں تحقیقات بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن نظر کس کو آتی ہے؟ اللہ کی قدرت کس کو نظر آتی ہے؟ جو عبد منیب ہوتا ہے، بار بار جو اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے ارادوں اور نیتوں میں وہ اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہے، اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مشورہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ کی پسند کے کاموں کے علاوہ اس کی کوئی اور مشغولیت نہیں ہوتی. وہ اس کی مخلوق کو بھی دیکھتا ہے، زمین و آسمان کو دیکھتا ہے تو غور و فکر اور عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، نہ کہ غفلت کی نگاہ سے اور نہ صرف فائدے اٹھانے کے لیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا. داؤد علیہ السلام پر اللہ کے بڑے فضل تھے. سب سے بڑا فضل تو یہ تھا کہ انہیں نبوت عطا کی گئی. یہ کوئی شخص اپنی کسی کوشش اور محنت سے حاصل نہیں کر سکتا. یعنی دنیا کے باقی عہدے، رتبے، مرتبے، مقام، سٹیٹس تو انسان کسی نہ کسی طرح محنت کر کے کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن نبوت کے مقام پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے. پھر اس کے بعد بادشاہت، پھر صرف بادشاہت نہیں بلکہ امت کی اصلاح کا اہتمام کرنے والے. یہ بھی بہت بڑا فضل تھا کہ لوگوں کے فیصلے چکاتے تھے اور ان کی اصلاح کرتے تھے. پھر انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کی صلاحیت، پھر جنگ میں بہادری دکھانے کی صلاحیت تھی ان کے اندر. آپ یاد ہوگا طالوت اور جالوت کا واقعہ جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، جالوت بہت گرانڈ دل پہلوان تھا، کوئی بندہ جرت نہیں کر رہا تھا اس کے قریب جانے کی کیونکہ وہ بہت طاقتور تھا. لیکن داؤد علیہ السلام اس سے بھی زیادہ. داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، تو انتہائی بہادر تھے. پھر اللہ نے ان پر بے شمار نعمتیں عام کی تھیں. انہیں اس زمانے میں لوہے سے، جو ایک جامد سالڈ چیز ہوتی ہے، اس سے باریک تارے بنا کر اس سے زریں بننے کی صلاحیت اور فن عطا کیا تھا. یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا. لوہے کو ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ جب لوہے کو پکڑتے تو اس طرح اپنے ہاتھ سے اس کو، یعنی ہاتھ میں آتے ان کا جیسے کوئی پگھلی ہوئی چیز ہوتی ہے، جیسے موم ہوتی ہے، یعنی لوہا ان کے ہاتھ میں موم کی طرح پگھل جاتا تھا اور اس سے وہ پھر بناتے تھے. ورنہ آپ دیکھیے کہ آگ پہ اگر تپا کے پھر کس طرح کوئی چیز بنی جا سکتی ہے، کہ اس زمانے میں کوئی مشینیں تو نہیں تھی. پھر یہ کہ اللہ نے انہیں زبور عطا کی تھی اور زبور کے ساتھ ساتھ اچھی آواز عطا کی تھی. کتنی بے شمار خوبیاں ہیں، کتنے بے شمار فضل ہیں. اور نیک کاموں میں لمبی عمر بھی دی تھی. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جن کو آپ ان کے حالات میں پڑھ کے غور و فکر کر کے جان سکتے ہیں. ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا. ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو. یہ بھی ایک فضل ہے، پہاڑوں کو مسخر کیا. یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا. ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ زریں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ. اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں. وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کیا. آپ دیکھیے کہ کس طرح داؤد علیہ السلام جو ہیں نہ صرف یہ کہ خود نیک ہیں بلکہ اپنے آل اولاد کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور ان کو یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک. آل داؤد میں سے کس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا. سلیمان علیہ السلام کا. ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، سبحان اللہ، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. یعنی وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا تھا، پھر جو کام نہیں کرتا تھا وہاں وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا. یعنی جس چیز کا حکم دیتا کہ بناؤ وہ بنا دیتے تھے. جنات، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں. اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں.
یعنی یہ سب کچھ تمہیں دیا ہے، جواب میں کیا کرو؟ شکر ادا کرو. شکر دل سے بھی ہوتا ہے، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، اور شکر اعضاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور شکر سے نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اس بات کا شکوہ بھی کہ میرے بندوں میں سے کم ہیں جو شکر گزار ہیں. پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا. اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. یاد رکھیے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا بھی کی تھی کہ اللہ ایسی بادشاہت میرے بعد کسی کی نہ ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ نہیں کہ یہ شان و شوکت، بلکہ ان کے یعنی سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جنوں سے کام لے کر بڑی بڑی عمارتیں اور بڑی بڑی چیزیں بنوانے کی صلاحیت تھی، وہ آپ کے بعد پھر کسی اور کے پاس نہیں. اب بھی بہت سے لوگ جنوں کو قابو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جن ہمارے کنٹرول میں ہیں، لیکن وہ ان کے لیے یہ سب کچھ نہیں بنا سکتے، کیونکہ پھر اس کے بعد کسی اور کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ ان سے ایسا کام لے یا وہ لے سکتا ہو. یہ بھی خاص فضل تھا ان پر. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، قوم سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی. 2 باغ دائیں اور بائیں. کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ. یعنی رزق کھاؤ، ان باغوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن شکر گزار بندے بنو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ اور رب ہے بخشش فرمانے والا، مگر وہ منہ موڑ گئے. فاعرضوا، آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے. یاد رکھیے، شکر سے اعراض برتنے پر نعمتیں بدل جاتی ہیں. جب انسان اللہ کے کسی فضل کو پہچانتا نہیں اور اس کا اقرار نہیں کرتا اور اس پہ شکر ادا نہیں کرتا تو وہ مواقع، اپرچونٹیز، وہ نعمتیں، وہ نیکی کمانے کے مواقع اسے چھین لیے جاتے ہیں. تو یہاں ایک طرف آپ دیکھیے داؤد علیہ السلام اور آل داؤد ہیں، وہ کون ہے؟ شکر گزار. اور دوسری طرف قوم سبا ہے جو ہے ناشکری. تو یاد رکھیے بدلہ عمل ہی کے جنس سے ہوتا ہے. جب انسان نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو بدلہ کیا ملتا ہے؟ نعمت زیادہ ہو جاتی، اور جب ناشکری کرتا ہے تو نعمت چھن جاتی ہے. نعمتوں کے زوال کی ایک اہم وجہ ہے، ہم سب کو کان کھول کے سن لینی چاہیے اور سمجھ جانی چاہیے، وہ وجہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے. ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ اپنے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے. کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے اور ان کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. یعنی مثلاً ان کو مال دے دیتا ہے اور وہ دوسروں میں بانٹتے ہیں، ان کو علم دے دیتا ہے وہ دوسروں میں بانٹتے ہیں، ان کو کوئی خاص ٹیلنٹ، صلاحیت، کوئی اسکل دے دیتا ہے جس سے وہ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں کے لیے زندگی آسان کرتے ہیں. اسی طرح باقی نعمتیں بھی بے شمار جو اللہ نے ہمیں دی، یعنی دوسروں کے مقابلے میں ایک شخص کو زیادہ دے دی جاتی ہے تاکہ وہ دوسروں میں تقسیم کرے. ایک تقسیم کار ہے نا، اللہ کے کام کا ایک طریقہ ہے. وہ چاہتا تو ہر ایک کو برابر کا دے دیتا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھی، لیکن اس نے ہم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے ایک امتحان بھی بنایا، کسی کو دے کے کسی کو نہ دے کے. اب کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اگر وہ ان کو خرچ کرتے رہیں تو وہ انعامات برقرار رہتے ہیں، وہ ان کے پاس ہی رہتے ہیں، اور اگر وہ رک جائیں تو وہ ان سے لے کر دوسروں کو دے دیے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ وہ ان سے سلب کر کے کسی اور کو عطا کر دیتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی نعمت جو اللہ دے، اللہ نے آپ کو ہاتھ پاؤں کی نعمت دی، کوئی اسکل دی، کوئی قوت دی ہے، اسے صرف اپنے لیے استعمال نہ کریں، صرف اپنے ذاتی کاموں کے لیے، نو، اس سے اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں. حدیث میں آتا ہے
لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. ہم میں سے ہر شخص سوچے میں دوسروں کو کیا فائدہ دے سکتی ہوں. کیا میرے پاس کوئی خاص علم ہے, کوئی ڈگری ہے, کوئی اسکل ہے, کوئی مہارت ہے, قابلیت ہے, طاقت ہے, کیا ہے میرے پاس جس سے میں زیادہ نیکی کما سکتی ہوں. اور شکر میں یہ شامل ہے کہ زبان سے دل سے شکر کرنے کے بعد اس نعمت کو شیئر کیا جائے, دوسروں کو دیا جائے. اسی سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص کے پاس زیادہ ہے نا اور وہ دوسروں کو نہیں دیتا تو پھر دوسرے دل میں اس کے حاسد یا دشمن ہو جاتے ہیں, یا اس سے نفرت کرتے ہیں, یا غم کھاتے رہتے ہیں, کڑتے رہتے ہیں, اس کے پاس تو یہ اور میرے پاس نہیں, اس کے پاس یہ میرے پاس, ہمیں کیوں نہیں دیتا, ہم ایسے کیوں نہیں شیئر کرتا. ایک حد تک کوئی بات آپ کو پتا ہوتی ہے نا اور آپ نہیں دوسرے کو, وہ بھی ناراض ہونے لگتا ہے, ہمیں کیوں نہیں بتاتے جو بات تمہیں پتا چلی. تو یہ انسانی نیچر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ شیئرنگ ہوتی رہے. تو کچھ نہ کچھ شیئر کرتے رہا کریں, خواہ اچھی بات ہی کیوں نہ ہو, کچھ کھانے میں سے کیوں نہ ہو, کوئی علم کی بات ہی کیوں نہ ہو, کوئی کچھ بھی. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کی نعمتیں بڑھیں گی. اب مثلاً آپ دیکھیے آپ کے پاس جسمانی قوت ہے, آپ اسے خرچ کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو کیا ہوگا, آپ کے مسل اسٹرانگ ہوں گے, قوت اور بڑھے گی, صحت اچھی ہوگی. اور اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, زنگ لگ جائے گا. صرف مشینوں کو زنگ نہیں لگتا, جسم کو بھی لگتا ہے, بیکار ہو جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جو پہلے بزرگ ہوتے تھے نا, وہ اپنے کام خود کرتے رہتے تھے کہ ہمیں چلتے پھرتے رہنے دو, یہی ہم پر احسان ہے. کیونکہ جتنا آپ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اتنی ان میں وہ زیادہ استعمال کے قابل ہو جاتی ہیں, دیر تک رہتی ہیں. تو نعمتوں کو برقرار رکھنے کا یہ طریقہ ہے. ہم میں سے ہر شخص سوچے وہ اپنی نعمتوں کو کیسے قائم رکھ سکتا ہے. اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے. اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھی, اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھی تھی. چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ. بڑا خوشحال ملک تھا, جگہ جگہ کھانے کے انتظامات, جگہ جگہ ان کے لیے نعمتیں. مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے. یعنی ضروری نہیں زبان سے کہا ہو, زبان عمل سے کہا. انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا, آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو. یاد رکھیے صبر اور شکر دو کوالٹیز ایسی ہیں جس کے ساتھ انسان اللہ کی نعمتوں کو پہچان سکتا ہے. تکلیف کو بھی نعمت کون سمجھتا ہے, مشقت کو بھی نعمت کون سمجھتا ہے, جو صبر کرنا جانتا ہے. اور شکر کرنے والا تو ویسے ہی نعمت کو ایکنالج کر رہا ہوتا ہے, وہ بھی اس کو پہچانتا ہے اور اس سے سبق لیتا ہے. ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا, انہوں نے اسی کی پیروی کی, کیونکہ ابلیس نے قسم کھائی تھی نا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, کہ ان کی اکثریت کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے. انسانوں میں سب سے پہلی چیز جو ابلیس ڈالتا ہے ناشکری اور ناقدری, بندوں کی ناقدری. آپ دیکھیں ہمارے والدین ہمارے لیے ایک سپورٹ ہوتے ہیں, ہمارے بہن بھائی ہمارے لیے قوت کا باعث ہوتے ہیں, ہمارے دوست ہمارے لیے ایک اسٹرینتھ ہوتے ہیں. مومنوں کا ایک جگہ اکٹھے ہو کر ایک ٹیم میں کام کرنا برکت کا باعث ہوتا ہے. لیکن شیطان ہمیں ان پیارے قریبی رشتوں سے بدگمان رکھتا ہے. نتیجہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو ناراض کرتے ہیں, اس کو کھو دیتے ہیں, اس کو کاٹ دیتے ہیں, اس کو کرتے 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 وہ قوت ہماری منتشر ہو جاتی, بکھر جاتی ہے, اور پھر ہم وہ نہیں کر سکتے جو ان سب کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں. حملہ کہاں سے کرتا ہے, بدگمان کر کے, ان کی ناقدری کروا کے. ناقدری. اور یاد رکھیے بعض اوقات ہم اپنے سروینٹس کی بھی ناقدری کر رہے ہوتے ہیں نا, اور چھوٹی سی بات پہ غصے میں آ کے ان کو آؤٹ کر دیتے ہیں, اور وہ جو اتنی بڑی خیر ان سے مل رہی تھی اس سے محروم ہو جاتے ہیں. تو ہر انسان کی جو آپ کے ساتھ کچھ بھی اس سے آپ کو فیض پہنچ رہا ہے. کسی سے تو 100% پہنچتا ہے, کسی سے 50, کسی سے 20. چلے 20 بھی پہنچ رہا ہے تو صحیح نا, اس کو کاٹ پھینکو گے تو وہ 20 بھی جائے گا, 0 پہ آ جاؤ گے. تو اس لیے انسان کو
ابلیس کی اس چال سے آگاہ رہنا چاہیے، چوکنا، کہ وہ شکر گزاری چھین لے گا دلوں سے. اور یہی قوم سبا کے اندر ہوا، اور انہوں نے اس کی پیروی کی سوائے ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا. یعنی ابلیس نے جو کہا تھا نا ضرور بہکاؤں گا، ضرور گمراہ کروں گا، تو اس نے دیکھا یہاں قوم سبا پہ یہ وار چل سکتا ہے، اس نے ان کو بہکایا اور وہ آگے شیطان کے دھوکے میں. حسن بصری کہتے ہیں کہ شیطان نے نہ تو ان پہ تلوار لہرائی نہ لاٹھی برسائی، صرف ان سے وعدہ کیا، ان کو آرزویں دلائی اور وہ دھوکے میں پڑ گئے. شیطان کا طریقہ یہی ہے، وہ دل میں بات ڈالتا ہے اور انسان مان لے تو اس کا کام ہو جاتا ہے، اور جب انسان اس کا انکار کر دے تو پھر وہ پیچھے چلا جاتا ہے. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہیں تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہیے کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے. یہ بھی تو ناشکری اور ناقدری ہے نا، کہ اللہ رب موجود ہے، اس کو چھوڑ کر بتوں کی طرف چل پڑے انسان. وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں، نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. یاد رکھیے فرشتے بھی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے، یعنی چاہے وہ اللہ کے مقرب فرشتے ہی کیوں نہ ہوں، اور جب انہیں اجازت ملے گی تو بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی اتنا ڈر ہوگا ان کے دل کے اندر. تو بت کہاں سے سفارش کر سکتے ہیں، اور ان سے امید بھی کیا کی جا سکتی ہے. حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا. وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا ہے، وہ بزرگ و برتر ہے. یعنی سفارش کی اجازت ملنے پر بھی ڈر، اور جب وہ سفارش کر چکیں گے پھر بھی ڈریں گے کہ پتہ نہیں وہ قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں. یہ ان کا حال ہوگا کہ پتہ نہیں کیا جواب آتا ہے، اور جو بھی آئے گا اس کو وہ کیا کہیں گے، بالکل صحیح ہے، اللہ نے یعنی سفارش قبول کی یا نہیں کی، جو کچھ کہا وہ حق ہے اور بزرگ و برتر ہے وہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کون تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہیے اللہ. اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. ان سے کہیے جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی. کہو ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا. وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے. ان سے کہو مجھے ذرا دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے. ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. یہ آیت مجھے رلا دیتی ہے کبھی. اللہ کے رسول کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہمارے رسول ہیں، وہ ہمارے لیے بھی آئے ہیں. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی نا کہ باقی لوگوں کو بتاتے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے بھی رسول بنا کے بھیجا. تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ وہ دور دراز افریقہ کے جنگلوں میں بسنے والے لوگ یا ایون ترقی یافتہ ممالک میں بسنے والے لوگ، ان کو صحیح طور پر یہ علم ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی رسول ہیں، ان کے لیے بھی بھیجے گئے. ہم سمجھتے ہیں بس وہ صرف ہمارے ہیں، نہیں، وہ سب کے ہیں. کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. لہذا آپ کی تعلیمات سب انسانوں تک پہنچنی چاہیے، سب کا حق ہے. حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے.
اور اگر آپ سب انسانوں کی ہدایت کے لیے تو آپ کے بعد کسی رسول نبی کے آنے کی پھر ضرورت ہے نہیں. بس اب آپ کا پیغام ہی آگے پہنچانا ضروری ہے. یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے ہی اسے لا سکتے ہو. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے, تم نے ہمیں ایمان نہ لانے دیا. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں, بلکہ تم خود مجرم تھے. یعنی کوئی انسان کسی کی گمراہی کی ذمہ داری نہیں قبول کرے گا. وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں. آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے. کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی وہ جزا پائیں؟ یعنی جزا اعمال کے مطابق ہوگی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے. یعنی جن کو دنیا زیادہ مل جاتی ہے پھر ان کے لیے حق قبول کرنا زیادہ ہی مشکل ہو جاتا ہے. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں. یعنی تکبر حق سے روک دیتا ہے نا, تو انہیں مال اور اولاد کا تکبر تھا. اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے. تو اللہ کی تقسیم ہے, اس بنا پر تم لوگوں کو حقیر کیوں سمجھ رہے ہو؟ مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے. یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو. یعنی انسان اپنی دولت اور اولاد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا مقرب نہیں بنتا, مگر ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو پھر ان کا مال بھی اچھے کاموں میں خرچ ہوگا اور اس سے وہ بڑے درجے پائیں گے, اور ان کی اولاد اچھے کاموں میں لگے گی تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے, دگنی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مال اور اولاد کو اچھے کاموں میں لگایا اور وہ مرنے کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گئی. تو اپنے عمل کی بھی جزا اور پھر اولاد کے عمل کی اور مال کے خرچ کرنے کی بھی جزا بعد میں ملتی رہے گی. اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں امن سے رہیں گے. رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے. سبحان اللہ, وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے. یاد رکھیے انسان جب بھی اللہ کی خاطر کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اس کا عوض ضرور دیتا ہے. بس شرط یہ کہ اللہ کی خاطر کیا ہو, کوئی اور مقصد نہ ہو. کبھی اتنا دے دیتا ہے جتنا اس نے خرچ کیا, یعنی اپنے مال میں سے کسی نے نکالا کچھ تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اتنا اور اضافہ کر دیتا ہے. کبھی اس سے بھی زیادہ دیتا ہے, یعنی آپ نے 5 روپے خرچ کیے اللہ تعالیٰ 50 دیتا ہے آپ کو. اور کبھی اس کے عوض ثواب دیتا ہے اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے. بس بندے کا حوصلہ چھوٹا ہے نا, اس کا انتظار نہیں کر سکتا. وہ کہتا قبولیت جب ہی ہوئی ہے جب ابھی ابھی کچھ ملے اس کے بدلے میں. تو کبھی اللہ دے دیتا اور کبھی نہیں بھی دیتا تاکہ بندے کے لیے آخرت میں زیادہ ہو. کبھی اس انفاق کی وجہ سے اس کی دعائیں قبول ہو جاتی,
یعنی اللہ کے راستے میں مال دینا جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو صحت دے دیتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں رواج ہے نا، کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو پھر وہ بکرا قربان کرتے ہیں یا جان کا صدقہ دیتے ہیں، کیونکہ عمل کی جنس سے بدلہ آتا ہے نا. مثلاً آپ کسی کو کھلاتے ہیں تو آپ کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ کسی بیمار کا علاج کراتے ہیں تو آپ کی بیماری اللہ دور کر دیتا ہے یا آپ کو صحت مند ہی رکھتا ہے. اور کبھی کسی گھرانے میں خوشحالی دے دیتا ہے، ان کا کوئی اور کاروبار کا نیا راستہ نکل آتا ہے. اور اللہ کے اپنی مخلوق میں بڑے بڑے راز ہیں کہ کس طرح اللہ بندے کی قدردانی کرتا ہے جب بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے. تو خرچ کرنے کے فائدے ہی فائدے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے. فرشتے دعائیں کرتے ہیں ہر روز. اور دوسرا کہتا ہے اللہ روکنے والے کے مال کو ضائع کر دے. بد دعا بھی کرتے ہیں کہ جو صرف اپنے لیے جمع کرتا رہتا ہے اور اس میں سے زکوٰۃ تک نہیں نکالتے، یعنی جو فریضہ ہے، تو پھر وہ مال کو برباد کرنے کا سبب ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے مسائل پیدا کر دیتا ہے کہ پھر آپ کو وہی مال ان راستوں پہ خرچ کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیے کہ انسان جب فرض بھی ادا کرتا ہے اس سے بھی مال بڑھتا ہے. یعنی نفلی صدقات سے تو بڑھتا ہی ہے، زکوٰۃ سے بھی بڑھتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. جو زکوٰۃ تم دیتے ہو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے، تو یہی لوگ ہیں جو اس کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں، اس میں اضافہ کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق علیک، خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا، تم بندوں پہ کرو تم پہ میں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. قیامت کے دن صدقہ ہی انسان کا سایہ بنے گا، جتنا چاہے بڑھا لے. جب سورج بہت قریب ہوگا تو انسان کا صدقہ اس کے لیے چھتریوں کی طرح سایہ بن جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. پھر اسی طرح کئی گنا زیادہ اجر، صرف اتنا ہی نہیں بڑھا چڑھا کے اللہ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا، یعنی اللہ کے دین کے لیے، اس کے لیے 700 گنا ثواب لکھ لیا جاتا ہے. ابو مسعود کہتے ہیں ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ایک اونٹنی دی جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ صدقہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمارا وہی مال بچتا ہے جو ہم آخرت کے لیے جمع کر دیتے ہیں، باقی تو دنیا میں پیچھے رہ جاتا ہے یا پھر خرچ ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا گوشت باقی ہے؟ کہنے لگی ایک شانے کے سوا کچھ بھی نہیں بچا. آپ نے فرمایا سارا بچ گیا سوائے اس شانے کے، یعنی جو تم نے دیا وہی بچا، اور حقیقت یہ وہ آخرت کے بینک میں محفوظ ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ آیت بہت تسلی دلانے والی ہے. وما انفقتم من شیء، کوئی چیز کوئی بھی، فہو یخلفہ، وہ اس کا بدلہ دیتا ہے، وہ اس کے پیچھے لاتا ہے. وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رازق، سب رازقوں میں سے اچھا رازق ہے. اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، سبحانک، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے. دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے. اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا. ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں،
اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں. جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے, 10ویں حصے کو بھی نہیں. مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہیے میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں, اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے ساتھی میں آخر کون سی ایسی بات ہے جو جنون کی ہو. وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تمہیں متنبع کرنے والا ہے. ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا تو وہ تمہیں کو مبارک رہے, یعنی میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا. میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق القا کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے. قل جاء الحق, کہہ دیجئے حق آ گیا اور اب باطل کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا, یعنی باطل حق کو نہیں روک سکتا. کہیے اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پہ, اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے. وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہے. انہ سمیع قریب, عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے قریب. کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے, حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں سے ہاتھ آ سکتی ہے. اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے. اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ محروم ہو چکے ہوں گے. انہم کانوا فی شک مریب, یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے.